اور جو گئے ہیں ان سے میری بات کی تصدیق کر لینا، جن کے ہاتھ ابھی بھی بندے ہیں اللہ کرے آپ کھل جائیں۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں جن کے ہاتھ اس ذکر میں نہیں نہ کھلتے ان کے پھر کبھی بھی نہیں کھلتے، اس لیے کہ اس گھرانے نے ہاتھ کھولے ہیں باندھے نہیں، اور جنہوں نے اس گھرانے کے ہاتھ باندھے ہیں پھر اس گھرانے نے قیامت تک ان کے ہاتھ کھلنے نہیں دیے ہیں۔ حضور وہ 5 درہم پانی کی بوتل، میں چہرے بھی تو پڑھ لوں نا، اصل میں نا یہ جو ذکر ہے اہل بیت اس کا کمال، یہ چہرے پر اضافی سلوٹیں جب آ جائیں تو پتہ لگ جاتا ہے کس کے آنگن کی دیوار کتنی نیچی ہے۔ میں بڑے ڈھکے ہوئے لفظوں میں بات کہہ گیا ہوں، کیونکہ جہاں نجاست ہو وہاں طہارت جاتی نہیں، کیونکہ انما کا پہرا ہے نا، خدا نے پہرا بٹھایا ہوا۔ یہ طاہر ان کی محبت اتنی طاہر ہے کہ نہ نجس گھروں میں جاتی ہے، نہ نجس شجروں میں آتی ہے، نہ نجس جسموں میں آتی ہے۔ جو اسلام کے خرچے پہ آج تک پل رہے ہیں وہ آج بھی 5 درہم کی بوتل 10 درہم بلیک میں دے رہے ہیں، اور جو ان کے خرچے پہ پل رہے ہیں، جن کے خرچے پہ اسلام پلتا اور چلتا رہا ہے، وہ آج بھی نجف سے کربلا تک 90 کلومیٹر کا دسترخوان لگا دیتے ہیں۔ میڈیا کا دور ہے، آپ سب دیکھتے ہیں، وہ آج بھی 90 کلومیٹر کا دسترخوان لگاتے ہیں، ہر سائل کے قدموں میں پڑھ پڑھ کے کہتے ہیں حاجی کچھ پی کر جاؤ، کچھ کھا کر جاؤ، کچھ بھی کھا کے جاؤ، کچھ پی کر جاؤ، کچھ کھا کے جاؤ، کچھ پی کر جاؤ، قدموں میں پڑھ پڑھ کے کہتے ہیں کچھ تو کھا کے جاؤ، کچھ تو پی کر جاؤ۔ بھئی یہی فرق قیامت تک بتا رہا ہے، یاد رکھو زوجہ کے ماننے والے اور ہیں، خدیجہ کے ماننے والے اور ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ خدیجہ کے ماننے والے بڑی سے بڑی ریاست بھی ہوتی 90 کلومیٹر کا دسترخوان نہیں لگا سکتا، اور وہ بھی ایک دن کے لیے نہیں، کم از کم 5 دن، اور ہر دنیا کی نعمت اس دسترخوان۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کا دسترخوان ہے جن کا دسترخوان یہاں سے وہاں جاتا ہے۔ جو پہنچا اسے میرا سلام ہے، آپ سلامت رکھیں۔ جن کا دسترخوان یہاں سے وہاں جاتا ہے، قرآن ہے۔ اچھا ہم نے تو آج تک یہ دیکھا کہ دسترخوان وہاں منو سلوا وہاں سے یہاں، فجر کے ٹائم آتا جو جاگ رہا ہوتا تھا وہ کھا لیتا تھا، اور جو سوتا رہتا تھا ڈل جاتا تھا، وہاں سے یہاں آتا۔ جناب مریم بطول بی بی دسترخوان وہاں سے یہاں آتا تھا۔ ایسے ہے کہ کبھی آج تک ایسا نہ ہوا کہ بڑے سے بڑے نبی کے گھر کا دسترخوان یہاں سے وہاں گیا، لیکن جو مصطفیٰ کے ہمارے ہیں، ہائے جاگنا، بات نہ بھولے، بات ہمارے اور تمہارے کی چل رہی ہے، جو مصطفیٰ کے ہمارے ہیں، دسترخوان 3 دن تک یہاں سے وہاں جاتا رہا۔ خدا نے بتا دیا، یاد رکھو نعمتوں کا سلسلہ فاطمہ سے ہے، جب تک وہاں تھی دسترخوان وہاں سے اترتا تھا، اب یہاں ہے تو دسترخوان یہاں سے جائے گا۔ جو ہمارے
میں کہا زیادہ تکلیف نہ ہو جائے، کیونکہ کچھ بھائیوں کو مجھے فیل ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ پیچھے کچھ بھائیوں کو بھوک لگ رہی ہے۔ شوکت بھائی نے بڑا عمدہ بڑا لذیذ کٹا بنایا، لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہاں کی غذا یہی رہ جائے، یہ جو غذا ہے یہ وہاں تک جاتی ہے۔ ہاں کوشش کیا کریں کہ دنیا کی بھوک میں نہیں، علی کی بھوک میں رہا کریں۔ آئے آئے آئے، اس کا لطف ہی الگ ہے۔ خدا کی قسم جتنا علی ملے اتنا کم ہے، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کا ہمارا۔ ہائے ہائے، نہیں میں بات آسان کرتا ہوں۔ خدا نے کہا کہ مصطفیٰ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اور خبردار کوئی کسی رشتے سے نہ پکارے یا رسول اللہ، لیکن جو ہمارے ہیں ان کو بیٹا بھی کہہ رہا ہوں۔ اچھا ایک جملہ نا تیسری دفعہ میرے ذہن میں آیا ہے اور میں ڈر رہا ہوں میں پڑھوں نہ پڑھوں۔ یہ جو مصطفیٰ کے ہمارے بھائی موبائلہ پڑھ رہے تھے، میں جملہ سنتا، یہ جو مصطفیٰ کے ہمارے ہیں، مباہلے میں ہستیاں آ گئی، مصطفیٰ تو آیات پڑھتے رہے ان کے سامنے، نہ انہوں نے ماننا تھا۔ اب صاحب کتاب وہ ہے جو مجتہدین کے کورسز میں پڑھائی جاتی ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں مباہلے کے میدان میں کوئی نہیں بولا، بس وہ جو ایک حجاب میں تھی، میں آپ پر اعتبار کر کے پڑھ رہا ہوں اور اصرار ہے خدا کی قسم، اس کا ایک ہاتھ بلند ہوا اور اس نے کہا تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اگر تم چاہو تو میں ابھی عیسیٰ اتار لیتی ہوں۔ جملہ میں نے ابھی کہنا ہے، حضور بولے گا وہی جس کا عقیدہ مجھ سے ملتا ہوگا، اگر تم چاہو تو میں عیسیٰ اتار لیتی ہوں، اور اگر نہیں تو اسی مٹی سے نیا عیسیٰ بنا دیتے۔ ہائے ہائے ہائے، ہر کسی کے لیے نہیں تھا۔ تیسری دفعہ ذہن میں نہ آتا تو میں نہ پڑھتا، منبر پہ کھڑا ہوں، نہ جھوٹوں کو مانا ہے نہ یہاں جھوٹ گوارا کیا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی جھوٹا یہاں صداقت کا لبادہ پہن کے آ جائے تو لعنت کے سوا اسے ملتا بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو میں یہیں پر عیسیٰ بنا دیتے۔ عیسائیوں نے دست ادب جوڑ کے کہا نہیں بی بی، آپ کا احترام تو رات دیکھ لیا تھا، جاگنا، آپ کا احترام تو رات دیکھ لیا تھا کہ کیا کہنا چاہتے ہو۔ کہ رات کو جب مسجد کے باہر ہم مریم کا مجسمہ سجا کر عبادت کرنے لگے، آپ کے بابا نے کہا مسجد کے اندر آ جاؤ، ہم ایک گوشہ دے دیتے ہیں، وہاں اپنی عبادت کر دو۔ ادھر ہم نے مریم بی بی کا مجسمہ لگایا، وہ مجسمہ جو ہلائے نہیں ہلتا تھا، سرکائے نہیں سرکتا تھا، ہم نے دیکھا ابھی ہم سجدے میں جانے ہی لگے تھے کہ وہ مجسمہ چلنا شروع ہوا، چلتے 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 مسجد کے اس دروازے کی طرف آیا جو واحد دہلیز تھی جس کا در مسجد میں کھل جایا کرتا تھا، کہ ادھر مریم کا وہ مجسمہ دہلیز پہ سجدہ ریز ہوا۔ ہم سمجھ گئے